آج سے 5000 قبل تائچنگ کی جگہ کوئی نامعلوم شہر تھا۔ وہ پتھر کا زمانہ تھا، لوگ غاروں میں رہتے تھے، پتھر کو پتھر سے رگڑ کر آگ جلاتے تھے، پتھروں کے ذریعے جانوروں کا شکار کرتے تھے، آواز کو لفظ سمجھتے تھے اور جسم پر جانور کی کھالیں اور پتے باندھتے تھے۔ دنیا میں زراعت شروع ہو چکی تھی، لیکن زمین سے رزق حاصل کرنے کی ٹیکنیک ابھی اس شہر تک نہیں پہنچی تھی۔ کیوں؟ ماہرین اس سوال کا جواب ابھی تلاش نہیں کر سکے۔ وہ شہر آباد تھا، لوگ اس میں رہتے تھے، لیکن پھر 2800 قبل مسیح میں ایک خوفناک زلزلہ آیا اور پورا شہر زمین میں دھنس گیا۔ مویشی، لوگ اور غار تینوں زمین میں دفن ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، لوگ آتے رہے، اس جگہ دوبارہ آباد ہوتے رہے، یہاں تک کہ یہاں تائی چنگ شہر آباد ہو گیا۔ اب یہ تائیوان کا وسطی شہر ہے۔ اس کا رقبہ 2215 مربع کلومیٹر، آبادی 27 لاکھ ہے۔ یہ شہر سن طبی اور آج سے 2 سال پہلے مئی سن 2014 میں آثار قدیمہ کے ماہرین کو تائی چنگ کے نیچے قدیم شہر کے آثار ملے۔ کھدائیاں شروع ہو گئی، ماہرین آہستہ آہستہ پرانا شہر تلاش کرتے رہے۔ حکومت نے منصوبے پر سرمایہ کاری بڑھا دی، کھوجیوں کی تعداد بھی دگنی کر دی گئی۔ ماہرین نے 2 برسوں تک تائی چنگ کے نیچے 48 غار تلاش کرے۔ یہ غار قدیم زمانے کے رہائش گاہ تھے۔ یہ رہائش گاہیں اپنے مکینوں سمیت اچانک زمین میں دھنس گئی۔ ماہرین کو اپریل میں ان غاروں سے 5000 سال پرانی لاشیں ملی۔ یہ کسی خاتون کی لاش تھی۔ لاش کو چونے کے پتھر نے ڈھانپ رکھا تھا اور لاش کے اوپر سے دھول اتاری کی تو لوگوں کے لیے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ لوگ آنکھوں پر ٹشو پیپر رکھ کر غار سے باہر آ گئے۔ لاش کی تصویریں کھینچی گئیں۔ یہ تصویر سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچی اور اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ دنیا کے جس شخص نے بھی یہ تصویر دیکھی وہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا۔ اس تصویر میں کیا ہے، اس کی وجہ سے آنسو روکنا مشکل ہے۔ یہ تصویر بنیادی طور پر بچے کے ساتھ ماں کی محبت کا قدیم ترین ثبوت ہے۔ یہ ایک ماں اور نوزائیدہ بچے کی تصویر ہے۔ ماں غار کی دیوار کے ساتھ ڈیر لگا کر بیٹھی ہے، بچہ اس کی گود میں ہے، وہ بڑے پیار سے بچے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بچہ بھی محبت اور حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ محبت اور حیرت کے اس وقفے کے دوران زلزلہ آ گیا۔ ماں نے بچے کو بچانے کے لیے اپنے ساتھ لپٹ لیا، غار بیٹھ گیا، وہ دونوں چونے کے پتھر میں منجمد ہو گئے۔ قدرت کو محبت کے یہ لمحے اتنے پسند آئے کہ اس نے نفریز کر دیا۔ ماں اور بچے کی یہ محبت 5000 سال تک پتھروں میں محفوظ رہی۔ ماہرین نے لاش کا کاربن ڈیٹا ٹیسٹ کیا۔ یہ لاش 4800 سال پرانی نکلی۔ یہ دنیا کا ممتاز ترین فوسل ہے۔ اس سے قبل اور عمر کی محبت کا قریب ترین فوسل اٹلی کے شہر پپی سے دریافت ہوا تھا۔ پپی نیپلز کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر حضرت داؤد کے دور میں آباد ہوا اور یہ اپنے دور کی جنت کہلاتا تھا۔ یہ شہر پہاڑ کی اونچائیوں پر آباد تھا، دونوں طرف سے سمندر نظر آتا، پانی اور سبزے کی فراوانی تھی، لوگ خوشحال تھے، یہ انگور کی شراب پیتے تھے، بچڑوں کا گوشت کھاتے تھے۔ یہ دنیا کا پہلا شہر ہے جس میں 2 منزلہ مکان بننا شروع ہوئے، جس میں بیکریاں بنیں، جس میں کریم کیک ایجاد ہوئے، جس میں عوامی شراب خانے اور ریستوران بھی تھے۔ اس کے ہر گھر کے پیچھے چھوٹا سا لان اور اس لان میں فوارہ ہوتا۔ زیبرا کراسنگ کا تصور بھی اس شہر میں پیدا ہوا۔ شہر کے درمیان سوئمنگ پول تھا، لوگ دن کا بڑا حصہ اس تالاب میں نہاتے ہوئے گزارتے۔ یہ دنیا کے چند شہروں میں بھی شمار ہے جس میں 2500 سال کا مرد کو مرد، عورت کو عورت سے شادی کی جائے، لیکن پھر حضرت عیسیٰ کے انتقال کے بعد 67 سال بعد پپی کا پہاڑ پھٹا اور لاوا نکلا اور راکھ اڑی اور اس راکھ نے پورے شہر کو ڈھانپ لیا۔ سارا شہر راکھ میں دفن ہو گیا۔ وقت راکھ کے اوپر جمتا گیا، ٹھہرتا گیا، یہاں تک کہ پپی راکھ کے پہاڑوں میں گم ہو گیا۔ پپی مر گیا لیکن اس کا ذکر قدیم کتابوں میں زندہ رہا۔ اٹلی کے ماہرین نے 1748 میں پپی کی کھدائی شروع کی، آثار قدیمہ دریافت ہوئے اور پوری دنیا حیران رہ گئی۔ ان آثاروں میں لاشیں بھی تھیں، راکھ بھی دفن تھی، ان لاشوں میں ایک جوان جوڑے کی لاش بھی تھی۔ یہ عورت اور مرد تھے، یہ موت سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لڑے جیسے یہ ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آسمان سے لاوا اور راکھ برسی، یہ دونوں اس میں دفن ہو گئے۔ ماہرین 2000 سال بعد ان تک پہنچے، ان کے جسم سے راکھ اتاری گئی اور دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ دونوں لاشیں آج بھی پپی کے میوزیم میں رکھی ہیں۔ ہالی ووڈ نے پپی کے نام سے ان پر بڑی خوبصورت فلم بنائی۔ مجھے سن 2006 میں پپی جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نیپلز گیا، نیپال کے وہاں سے پپی گیا، سارا دن پپی کے کھنڈرات میں گزارا، رات سور نیور میں گزاری اور اگلا دن کیپری کی چٹان میں بیٹھے کیپری شہر کی چھوٹی گلیوں میں گھومتا رہا۔ مجھے پپی سے آئے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن دونوں انسانوں کا حقیقی مجسمہ، پپی کی گلیاں اور گلیوں کے 2 منزلہ مکان آج بھی میری یادداشت کی دیواروں سے چپکے۔ میں جب بھی یادداشت کا البم کھولتا ہوں تو یہ سوال ذہن میں
پھل پھول کر بیٹھ جاتا ہے پپی۔ ہزاروں لوگ تھے، وہ سارے لوگ آتش فشاں کی راکھ اور لاوے میں دفن ہو گئے، ان سب کا نام و نشان مٹ گیا، مگر یہ دو انسان 2000 سال تک راکھ میں جوں کہ توں رہے، یہاں تک کہ انسانی ہاتھ ان تک پہنچ کے ان کے اوپر سے راکھ کی تہ اور تاریخی یہ محبت کا قدیم ترین بت بن کر انسانی تہذیب کے سامنے آ گیا۔ اس میں ایسی کیا خوبی تھی، ان میں ایسا کیا جادو قدرت 2000 سال تک ان کی حفاظت کا، اس نے انہیں ٹوٹنے اور ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا۔ اس جادوئی اس خوبی کا نام محبت ممر، جس میں زوال نہیں آتا، جو ہمیشہ زندہ رہے، کیونکہ اللہ اس کا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی ذات کی محبت میں گون کر پیدا کیا، چنانچہ دنیا کے جو بھی شخص محبت کے جذبے کے ساتھ چڑھ جاتا ہے وہ لفانی ہو جاتا ہے۔ محبت کی کوئی پرانی داستان کھول کے دیکھ لیں، آپ کو دنیا میں لیلا مجنوں، شیری فرہاد، سسی پنو، ہیر رانجھا اور رومیو جولیٹ کی تہذیب نہیں ملے گی۔ بادشاہ مار کے، تخت اجڑ گئے، ملک زوال، اگر کوئی چیز زندہ ہے تو وہ محبت کہ وہ کردار، ان کرداروں کی جڑی کہانیاں ہیں۔ میں پچھلے سال رومیو جولیٹ کے شہر رونا گیا، ورانا کا بادشاہ کون تھا، اس کا قلعہ کہاں ہے، اس کے پاس کتنی دولت، یہ سب کچھ ختم ہے، لیکن رومیو جولیٹ کا نام آج بھی زندہ ہے، وہ بالکونی میں آج تک موجود، جس سے رومیو ساری رات لٹکا رہتا ہے۔ یہ محبت جیسے جذبے کا کمال ہے، یہ وہ جذبہ اپنی زوال پذیری اور پپی کا یہ فوسل اس عظیم جذبے کا قدیم ترین ثبوت ہے۔ محبت کا دوسرا فوسل تائیوان سے دریافت ہوئی، یہ محبت کا پپی سے بھی قدیم ترین فوسل ہے۔ آپ قدرت کا کمال دیکھیں، شہر کے سارے لوگ زلزلے کا لقمہ بن گئے، ان سب کی ہڈیاں سرما ہوگی، مگر یہ دونوں ماں بیٹا آج بھی مجھے، ماں کی ہڈیوں نے 4800 برسوں سے بچے کو ہاتھ میں اٹھائے رکھا، اس کے چہرے کی ہڈیوں میں آج تک ممتا زندہ ہے، بچے کی حیرت بھی آج تک جو آج بھی لذتی کانپتی دیواروں، گدگدتی چھتوں، غاروں کے بیٹھے فرشتوں میں اپنی ماں سے آنکھوں کے ذریعے پوچھا، ماں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم مر رہے ہیں؟ ماں اپنی پلکوں کے برش سے وقت کے کینوس میں لکھ رہی، میرے بچے میرے لاتوں پر میں مر بھی گئی تو تمہیں اپنے بازو سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ ماں نے یہ صرف کہا نہیں بلکہ ثابت بھی کیا، وہ 4800 سال اپنے بچے کو بازو میں چھپا کر بیٹھی، یہاں تک کہ دنیا اس تک پہنچی۔ میری خواہش ہے کہ یہ تصویر دنیا کی ہر ماں کے سراہنے میں اسے صبح شام کم سے کم 2 بار یہ تصویر ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ تصویر دنیا کی تمام ماں کو طاقت دے جو کوئٹہ کی اس ماں کی طرح اپنی 4 بچیوں کو پانی میں ڈبو کر مارنا چاہتی تھی۔ اس سے قبل یہ 2 دن قبل یہ حرکت کر کے دنیا بھر کی ماں کو رلا، یہ تصویر ان ظالموں ماؤں کو پیغام دے کہ بچوں کو قتل کرنے والی عورتیں صرف عورتیں ہوتی ہیں، مائیں نہیں ہوتی۔ ماں وہ ہستی جو 4800 سال بعد بھی اپنے بچے کو اپنے بازو سے نہیں نکلنے، زلزلے آئیں، سیلاب آئیں، طوفان آئیں یا پھر وقت لہر بن کے اوپر گزر، مگر یہ ماں کے بازو سے بچے کو جدا نہیں کر سکتی۔ یہ سارے عذاب ماں کے جذبے، ماں کی محبت نہیں جی سکتی۔ یہ تصویر ثابت کرتی کہ ماں کی محبت عورت کئی گنا تک بڑی پپی کے عاشقوں کو 2800 سال پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کالم سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔